بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے سبق نمبر 1 مومنین کی صفات سے شروع کرتے ہیں۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی 11 صفات کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، اللہ کے نیک بندے ہمیشہ زمین پر آہستہ آہستہ باوقار طریقے سے چلتے ہیں، وہ جاہلوں کی طرح اکڑ کر نہیں چلتے، کیونکہ اللہ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، بے شک تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں فرماتے ہیں، اور اپنا رخ لوگوں سے نہ پھیرو اور نہ زمین میں اکڑ کر چل، بے شک اللہ تعالیٰ متکبر اور شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا، اور درمیانی چال چل اور اپنی آواز کو پست رکھ۔ اللہ نے چال پر اس لیے زور دیا کہ وہ انسان کے ذہن اور سیرت و کردار کی ترجمان ہوتی ہے۔ نمبر 2 جو مومن کی صفت ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو بس سلام کہتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، ان سے الجھتے نہیں ہیں، کیونکہ جاہلوں کا کام الجھنا ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں یہ فرمایا ہے، اور جب وہ بیہودہ کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو باوقار گزرتے ہیں۔ جاہل بھی بیہودہ ہوتے ہیں، اس لیے ان سے بچ کر نکلنا ہی عقل مندی ہے۔ مولانا مودودی صاحب اس بارے میں لکھتے ہیں کہ جاہل سے مراد ان پڑھ یا بے علم آدمی نہیں، بلکہ وہ شخص ہے جو جہالت پر اتر آئے اور کسی شریف آدمی سے بدتمیزی کا برتاؤ کرنے لگے۔ رحمان کے بندوں کا تو یہ طریقہ ہے نا کہ وہ گالی کا جواب گالی سے اور بہتان کا جواب بہتان سے، اور اس طرح ہر بےہودگی کا جواب ویسے ہی بےہودگی سے نہیں دیتے۔ جگہ جگہ جو ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتا ہے وہ اس کو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں فرمایا ہے نا کہ اور جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، سلام ہے تم کو، ہم جاہلوں کے منہ نہیں لگتے۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور یہ مومن کی صفت ہے کہ وہ بحث پہ جاہل کے ساتھ بحث پہ نہیں اتر آتا، پھر اسی کے انداز میں گفتگو نہیں شروع کر دیتا۔ اور پھر جو تیسری صفت ہے مومن کی کہ وہ راتیں اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، نہ کہ ان کی راتیں جو ہے عیاشی سے گزرتی ہیں۔ وہ جاہلیت کے جو مشاغل ہیں نا، ان کے برعکس اپنی راتیں کھڑے بیٹھے اور لیٹے عبادت میں دعا میں گزارتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ سجدہ میں کہ ان کی جو بیک ہے، جو ان کی کمر ہے، وہ تو الگ ہی نہیں ہوتی بستروں سے، الگ رہتی ہیں، اور وہ اپنے رب کو خوف اور لالچ کے ساتھ پکارتے ہیں۔ جو مومن ہے سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی جو پیٹھیں ہیں وہ بستروں سے الگ رہتی ہیں، اور وہ اپنے رب کو خوف اور لالچ کے ساتھ پکارتے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے سورہ ذاریات میں کہ وہ لوگ راتوں کو کم ہی سوتے تھے اور رات کے پچھلے پہروں میں اللہ سے مغفرت طلب کرتے تھے۔ رات کی عبادت انسان کو صحیح معنوں میں مومن بناتی ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے۔ تو مومن کی چوتھی صفت ہے نا کہ وہ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنی من النار، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو عذاب جہنم ہے اس کے چھٹکارے کی دعائیں کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے عذاب جہنم سے چھٹکارے کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یہ دنیا جو چند روزہ ہے، مومن اس دنیا میں اشائی کے ذریعے اگلی دنیا کے لیے جو ہمیشہ رہنے والی ہے برے ٹھکانے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اور اچھے اعمال کے ساتھ اللہ سے عذاب جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ جو پانچویں صفت ہے نا مومن کی جو پانچویں صفت ہے وہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں اور نافضول خرچی اور اسراف کا شیوہ اپناتے ہیں۔ مومن درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں، موت دل جو راستہ ہوتا ہے، کیونکہ فضول خرچی جو ہے نا وہ انسان کو اقتصادی لحاظ سے تباہ کر دیتی ہے، اور جو کنجوسی ہوتی ہے اس کے برعکس وہ اخلاقی طور پہ دیوالیہ کر دیتی ہے۔ چھٹی صفت ہے نا مومن کی وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے، وہ شرک نہیں کرتا۔ مومن مشرک نہیں ہوتا، کیونکہ شرک سب گناہوں سے بڑا جرم ہے۔
وہ خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی بندگی و غلامی کرتے ہیں، شرک سے دامن بچاتے ہیں، کیونکہ شرک تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ انسان جتنا زیادہ شرک کرتا ہے اتنا ہی زیادہ بد کردار ہوتا ہے، اور جتنا شرک سے دور ہوتا ہے اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ جو ساتویں صفت ہے مومن کی، وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، کیونکہ کسی انسان کو ناحق قتل کرنا انسان کے لیے بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ مومن کو صرف 3 صورتوں میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 کہ وہ قاتل ہو، نمبر 2 کہ وہ شادی شدہ زانی ہو، اور نمبر 3 کہ مرتد ہو، یعنی اسلام کو چھوڑ دیا ہو۔ اس کے علاوہ کسی صورت میں بھی کسی مسلمان کا قتل ناحق ہے۔ 8ویں صفت جو ہے نا مومن کی، وہ زنا نہیں کرتے، کیونکہ زنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، جو انسان کو اخلاقی طور پر تباہ کر دیتا ہے، اور اس سے معاشرے میں بے حیائی پھیلتی ہے۔ جو 9ویں صفت ہے نا مومن کی، وہ نصیحت کی بات کو سننے کے بعد اسے سوچ کر قبول کرتے ہیں، اور اس کے معاملے میں اندھے بہرے انداز کو اختیار نہیں کرتے۔ اور 10ویں صفت ہے جو مومن کی، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتا، ہمیشہ سچی بات کرتا ہے، کیونکہ جھوٹ ان کے کردار سے لگا نہیں کھاتا، سچ بات کرتے ہیں۔ اور جو 11ویں صفت ہے مومن کی، کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، کہ اللہ کے بندے کو دعا کرنا، اللہ کا بندے کی جو دعا کرنا ہے نا وہ بہت پسند ہے، اس لیے مومن اسی سے ہر طرح کی دعا کرتے ہیں، اسی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی مشکل کشاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہیں۔ وہ اسی کے سامنے جھکتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور اسی سے مانگتے ہیں۔ یہ 11 صفات ہیں جو مومن کی 11 صفات ہیں، جن کا سورہ فرقان میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات کو اپنے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔